الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے آیت نمبر 130 سے پڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا ربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ غزوہ احد کی ردعات کے ساتھ اب یہ سود کا تذکرہ کیوں؟ کیونکہ ابو سفیان نے سودی مال سے اپنا لشکر تیار کروایا تھا، مسلمانوں کو بھاری جانی مالی نقصان ہوا تھا اور امکان تھا مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ سود سے جو اس نے فائدہ حاصل کیا، اس کی وجہ سے یہاں اس خیال کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سود کی نفی واضح طور پر کر دی۔ یہ آیت سود کے حوالے سے دوسرے نمبر پر نازل ہونے والی آیت ہے۔ پہلی آیت سورہ روم میں نازل ہوئی، اس کے بعد پچھلی آیت منسوخ ہو گئی۔ حتمی حکم ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا، اس آیت کے بعد اب یہ آیت بھی منسوخ ہے۔ منسوخ شدہ آیت کا تصور ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے، اس منسوخ شدہ آیت میں بھی سود کی شدید کراہت بتائی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ وہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو سود اور آگ کا کیا تعلق ہے؟ نمبر ایک یہ کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں سودی نظام جمع نہیں ہو سکتا، ایمان اور سود اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ نمبر دو، وہ معاشرہ جہاں سودی نظام قائم ہوگا، دین سے خارج تصور ہوگا اور اس کا انجام آگ ہے جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ اور نمبر تین، اس مقام پر شدید تنبیہ کی گئی ہے کہ جو چھپی ہوئی نہیں ہے، مومنوں کو مخاطب کر کے نافرمانیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اس نے علم دیا ہے کہ تقویٰ سے جدا ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات تمام نافرمانیوں سے دور رکھتی ہے، اور جیسا کہ امام ابو حنیفہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے مومنوں کو اس آگ کی جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ یہ میں نے تیار تو کافروں کے لیے کیا، اور تم وہی کام کرو گے تو اس میں تمہیں بھی ڈالا جائے گا۔ آگے کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جنتی کون ہیں؟ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو ہے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں کہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جنت کے حصول کے لیے شاید آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ
وہ کیا کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، یعنی کہ یہ وہ صفت ہے کہ اس سے پہلے شاید اس آیت کو پڑھنے سے پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جنتیوں کی صفات یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پرورش نہیں دینا، اپنا لاوا نہیں پکانا، بلکہ کیا کرنا ہے، عافین الناس، اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور معاف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اگر جنت چاہیے تھوڑی قیمت پہ مل جائے گی تو وہ کیا ہے کہ احسان کرنا ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے۔ تو گویا جنت کو حاصل کرنے کے لیے 3 کام ضروری ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غصے کو پی جانا، اور اس کے بعد احسان کرنا، حق سے زیادہ دینا۔ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی غصے میں آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے افضل ترین گھونٹ جو کسی انسان نے پیا وہ وہی ہے جس نے اللہ کی خاطر غصے کو پی لیا۔ جتنی دیر ایک شخص غصہ پی لیتا ہے اتنی دیر فرشتہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کشتی کو پچھاڑے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو شدید غصے کے باوجود اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ اس کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کے ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنتیوں کی اگلی صفت کیا ہے کہ ان کے حق میں، اللہ کے حق میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا اعتراف کرتے ہیں، گناہ کر کے اصرار نہیں کرتے بلکہ استغفار کرتے ہیں اور بخشش طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں شکست کی وجوہات سمجھا رہے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو احد کے پہاڑ میں اتنا بڑا غم آپ پر لگا ہے، اب اللہ اپنی رحمت کا پھایہ اس پہ رکھ دے گا۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں بشرطے کہ تم کیا کرو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کر دیے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں تو پچھلی بار ان کے بھی 70 شہید ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں، یہ آزمائش، یہ تکلیفیں، شہادتیں، قربانیاں زندگی کا اتار چڑھاؤ ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پرکھنے کے لیے یہ آزمائش اللہ نے ڈالی اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
عمیر بن معاذ نے موت کی دعا کی تھی اور حضرت عبداللہ بن جہش نے موت کی تمنا کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تھی تو بڑے بڑے صحابہ کمزور ہو گئے تھے، ان کے ایمان ڈگمگا گئے تھے۔ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے لے، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف چلتے ہیں۔ تو کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے رہے تھے جنہوں نے حفاظت کی تھی، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمارہ اور ان کے بیٹے عبداللہ، حضرت طلحہ بن عبید، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی زی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مرتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ پچھلے انبیاء نے جنگیں لڑی، ان کا رویہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ شہادتیں ان کی بھی ہوئی تھیں، ان کے بچے بھی یتیم ہوئے تھے، وہ غلام بھی بنے تھے، عورتیں بیوہ بھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ کمزور نہیں ہوئے تھے، وہ جھکے نہیں تھے دوسروں کے آگے، نہ انہوں نے دوستی کے ہاتھ بڑھائے تھے۔ انہوں نے اس حال میں کیا کیا تھا؟ اللہ سے دعائیں کی تھی، صبر سے جمے رہے تھے، ڈٹے رہے تھے۔ میدان جنگ میں ایک صحابہ کا سب سے بڑا اسلحہ اس کی دعا ہے اور اس کی طاقت اس کا ایمان ہے۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے تھے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ انہوں نے کہا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہ گروہ جنہوں نے کمزوریاں نہیں دکھائیں، باطل کے آگے جھکے نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے دعائیں کی۔ ان مجاہدوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس دعا کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ یہ بہترین دعا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، میدان جنگ میں سب سے بڑا ایمان والوں کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا۔ وہ گروہ جس نے بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، صبر کیا تھا اور کمزور نہیں ہوئے تھے، کمپرومائز نہیں کیا تھا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے تھے، تو کمزور سا سرپیروں کا گروہ کیا رب سے کیا کہہ رہا ہے؟ رب سے اپنی دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب وہ صبر سے جم گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو دنیا کا بھی فائدہ دیا اور آخرت کا ثواب دیا۔ آج امت مسلمہ اور نوجوانوں کے لیے بھی یہ بہترین پیغام ہے جو غزوہ احد کے حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کے اشاروں پر مت چلو،
ان کے پپٹ بن کر مت ناچو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی نامراد ہو جاؤ گے۔ کفر کی راہ اختیار نہ کرو، اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر کر لے جائیں گے۔ وہ جو تمہیں ڈکٹیشن دیتے ہیں، مصالحت کرتے ہیں، وہ سب غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا حامی و مددگار ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، مدینہ کے منافقوں نے تنقید شروع کر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو اپنے لشکر کو لے کے پہلے ہی چلا گیا تھا، ان کو موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا اور الٹی تمہاری شکست ہوئی ہے۔ ان کا اقرار یہ تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے بدظن اور بدگمان کرنا شروع کر دیا۔ کیوں یہ سازش تھی کہ اس کا اللہ نے جو انہوں نے جو یہ سازش کی تو اللہ نے اس کا یہ جواب دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا نا یہ کہ غزوات کی رداد میں کہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، جب اتنی قربانیاں اور اتنی سرفروشیاں، جنگ و جہاد، صحابہ نے کیا کہا تھا کہ مشرکین مکہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، عورتیں بھی ان کی بھاگ رہی تھیں، تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارا رویہ درست تھا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا تھا، اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ نے فتح تمہارے شامل حال کر دی تھی، بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی کہ مال غنیمت، تو تم نے کیا کیا؟ تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ اصول کیا مل رہا ہے یہاں پہ کہ جب صحابہ کرام کی جماعت نے مال کی محبت ان کے دل میں آئی، اللہ کی نافرمانی ان سے ہوئی، رسول کی نافرمانی ہوئی، اپنے اولو الامر کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر فتنہ برپا ہوا، تو اللہ کی مدد اور معاونت سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ کی محبت اور رحمت سے وہ قوم محروم ہو جاتی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے، چاہے وہ قوم صحابہ کرام کی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔ کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تک کا ہوش نہیں تھا۔ اس تسعدون ولا تلون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ کرو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اب جب صحابہ نے پکارنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول پکار رہے تھے، علیہ عباد اللہ، کہ میری طرف آؤ، رنج پر رنج اللہ نے کیوں دیا؟ ایک دکھ کے بعد دوسرا دکھ، شہادتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، تم نے ان کی حفاظت کا خیال نہ رکھا، ان کی پکار کا جواب نہ دیا، تمہارے افراد بھی پھر شہید ہوئے، تمہاری عورتیں بھی بیوہ ہوئیں، بچے بھی یتیم ہوئے۔ تو اصول کیا ہے؟ کیا آج ہمیں رنج پر رنج مل رہا ہے؟ آج ہمارے حالات میں تکلیفیں آ رہی ہیں، بم دھماکے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، سیلاب، بجلی کا خاتمہ، کبھی برے حکمران وجہ بن رہے ہیں۔ دانشور تو یہ کہتے ہیں کہ پلیٹیں ٹکراتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، دریا بھر جاتے ہیں، تب سیلاب آتے ہیں۔ آج اس سارے رنج کی وجہ اس آیت میں موجود ہے۔
وجہ ہے کہ قوموں کا رویہ، اللہ قوموں کے حالات صرف اس وقت بدلتا ہے جب وہ اپنے حالات خود بدلتی ہے۔ جب قوم کا رویہ درست ہوگا تو حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق ہے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پہ جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و انداوا کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش اور حسرت نہیں ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ مومن کا اس کے ماضی، حال، مستقبل کے ساتھ ایک بڑا سا تعلق ہے، کیونکہ ماضی کی حسرتیں بذات خود ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں، اور دین میں انگزائٹی کا کوئی تصور نہیں۔ ماضی کے ساتھ تعلق صرف گناہوں کے اعتراف اور استغفار کا ہے اور ندامت کا ہے۔ مومن کا حال میں رویہ کیا ہے کہ مومن اصلاح کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ کل عباد کی اصلاح کرتا ہے، اور مستقبل میں مومن کا رویہ کیا ہے کہ وہ فکر آخرت میں لگا رہتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ۔ آج دنیا داروں کا رویہ بالکل فرق ہے، ماضی کی یاد میں، بس ماضی کی تصویروں میں یا ماضی کی رودادوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور حال میں کیا ہے جو آج کل ایک لوگو چل رہا ہے کہ کھل کے جیو کا طریقہ، اور مستقبل میں بے فکری کا انداز موت کو بھلا دینے کا انداز ہے۔ پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مشاورت اور ٹیم ورک بن جانا ہے، سب مل کر کامیابی کے لیے کام کریں گے۔ مشاورت کو ہر سطح پر قائم کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی البم کی ایک تصویر یہاں دکھائی گئی ہے کہ بحیثیت قائد سیرت رسول سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپ بہترین رہنما، سربراہ، اور پھر پہلی صفت آپ کی بتائی کہ آپ نرم مزاج ہیں، سخت دل نہیں ہیں، سب کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے حق میں بخشش کی دعا کے لیے بھی آپ کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے رہو، اور شریک مشورہ بھی رکھتے تھے۔ یہ آیت مینجمنٹ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مشاورت اپنے ماتحت کے ساتھ بہت خیر لاتی ہے۔ دین آمریت اور ڈکٹیشن شپ کو پسند نہیں کرتا۔ اتفاق رائے سے بات چلتی ہے تو سب کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے پوچھا گیا ہے، اور پھر کہ آخری توکل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھروسہ رکھنے والے لوگ پسند آتے ہیں۔
اللہ اپنی مدد کو بھی شامل حال رکھتا ہے۔ سچے مومن کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کہ خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ خیانت کا تصور یہاں سکھایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 واقعات ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں خیانت کی نفی کس حوالے سے کی جا رہی تھی کہ جو درے کے تیر انداز تھے وہ مال غنیمت کے لیے جھپٹے تھے، تو اس کے پیچھے خیال کیا تھا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا کہ شاید وہ صحابہ اکرام جنہوں نے مال غنیمت لوٹ لی ہے وہ خیانت کریں گے، اور یہ بھی وسوسہ ڈالا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال غنیمت میں کہیں کچھ کمی نہ کر جائیں۔ تو یہ پہلی وجہ تھی۔ اور دوسرا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو ایک تحفہ بھیجا جو آپ کو محفل میں ملا تھا۔ ایک چمڑے کی تھیلی میں 3-4 سونے کی پتھر کی ڈلیاں تھیں۔ آپ نے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو رکھنا پسند نہیں کیا۔ کھلے لاف کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں نظر دوڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضرورت مند حاجت مند لگا، جس کو دین کی طرف مائل کرنے کی خواہش بھی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے وہ مال تقسیم کر دیا۔ محفل میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ عدل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا نہیں ہوں؟ اس نے پھر گستاخی سے کہا، یا رسول اللہ سے ڈر جائیں۔ اعتراض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر؟ حالانکہ یہ کوئی مال غنیمت نہیں تھا، آپ کے پاس اختیار تھا، جس کو مرضی دیتے۔ پھر دوسری دفعہ اس نے کہا کہ تقویٰ کر، خدا سے ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا نہیں ہوں؟ اس کے باوجود راوی کہتے ہیں وہ شخص اب پلٹا اور اپنے پاؤں پٹکتا ہوا واپس نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا، حکم دیں تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے لگے ہیں، کیونکہ وہ کلمہ گو تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ عنقریب اس کی نسل میں وہ لوگ اٹھیں گے جو مزے لے کر قرآن کو پڑھیں گے، لیکن حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا۔ استغفر اللہ۔ اور فرمایا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس شخص کی نسل کی وعید آپ نے بتا دی، لیکن دور حاضر کے لوگوں کے لیے تنبیہ کر دی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اس قرآن کو لطف کے لیے، سرور کے لیے، جھومنے کے لیے، رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے قرآن سنیں گے، اور ایسے سنیں گے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مثال اس کی ایسے کہ حلق سے نیچے ہماری خوراک اترتی ہے، غذا بھی اترتی ہے، ہمارے معدے میں جاتی ہے، ہضم ہوتی ہے، پھر ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے، پھر جسم کو کیا کیا قوتیں دیتی ہے، حرارت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، قوت مدافعت دیتی ہے۔ ایسے قرآن کو پڑھ کر بھی اس کو ابزارو کرنا ضروری ہے، اپنے عمل میں، اپنے معاملات میں اس کو لانا ضروری ہے، صرف سننا کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سن کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دینا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور وہ اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آئی ہے، وہاں ہم نے اس کی ڈیٹیل کر لی تھی۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پڑتی ہے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ ہر تکلیف سے اس کا نکلنا آسان کر دیتا ہے۔
جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں شہادت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل ہونے سے اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں کسی مچھر یا چیونٹی کے کاٹنے سے ہو، یا بہت کم تکلیف۔ شہادت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شے دو قطروں اور دو نشانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کے باعث ٹپکے، اور دوسرے خوف کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے، اور جہاں تک دو نشانوں کا تعلق ہے تو ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں زخم وغیرہ لگ جائیں اس کی وجہ سے رہ جائے، اور دوسرے وہ نشان جو خدا کی عائد کردہ فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنے کے باعث پڑ جائے، جیسے کہ نماز پڑھنے والوں کی پیشانی پر گڈھا پڑ جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا، وہ جنت کی نہروں پر آتی ہیں، ان کے میوے کھاتی ہیں اور سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہے۔ پس جب ان روحوں نے اپنے کھانے اور اپنے پینے اور اپنے سونے کی خوشی کو حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو پیغام پہنچائے کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جا رہا ہے، تاکہ وہ جہاد میں بے رغبتی نہ کریں اور جنگ کے وقت پیچھے نہ ہٹیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جب ابو سفیان اور اس کا لشکر جیتی ہوئی جنگ کا میدان کا لشکر چھوڑ کر چلا گیا تو اللہ نے اس کے دلوں میں رعب ڈالا، فرشتے اترے، مسلمان محفوظ رہے، مسلمانوں کا کٹا پٹا زخموں سے نڈھال شہادتوں کی خبروں کے ساتھ یہ لشکر جب واپس مدینہ پہنچا، مدینہ کے اندر اب ایک غم کا پہاڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتارے اور ان کو دھونے کا حکم دیا۔ ان تلواروں سے ابھی خون دھویا ہی جا رہا تھا کہ فرشتے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ پھر جنگ کا حکم، پھر کوچ کا حکم ملا۔ اتنی بڑی آزمائش اور حکم اس لیے تھا کہ یہ امکان تھا کہ کچھ دور جانے کے بعد ابو سفیان کہیں واپس نہ پلٹ آئے، اس کو جا کر یہ احساس ہو کہ میں نے کیا کیا، وہ لوگ تو سارے کٹے پٹے تھے، وہ تو زخمی تھے، اتنے شہید ہوئے تھے، تو جیتی ہوئی جنگ تھی، میں جیتی ہوئی جنگ کو ہار کر کیسے آ گیا۔ تو اسلامی ریاست کی سرحد کی حفاظت کے لیے بھی پھر سے ایک بار حکم آیا کہ جاؤ۔ اتنی بڑی تکلیف اور اتنے بڑے نقصان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کا تعاقب کرو کہیں وہ واپس نہ پلٹ آئے۔ آپ نے پھر اعلان کر دیا، لشکر کی تشکیل کا حکم دیا۔ اس موقع پر صحابہ اکرام کا ایمان ہلا دیا گیا، سب کے سب، وہ سارے کے سارے لوگ جو گئے تھے
بہت اس میں خوبصورت روداد رقم ہوئی ہے کہ کیسے زبردست شہادتوں کے باوجود، زخموں کے باوجود، اپنے رشتے و خون زخموں کے ساتھ سب نے لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہ لشکر واپس تشکیل ہوا، اور اس کی روداد یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تھا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ آج ہمارے لیے بھی کافی ہو جا۔ ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو اصول کیا ہے کہ صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بخل کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں۔ جب ایک مالی استطاعت رکھنے والا شخص جو اس چیز پر خرچ نہ کرے جس پر خرچ کرنا جائز ہے، حلال ہے، بلکہ پسندیدہ ہے اور حکم خداوندی بھی ہے، اس پر وہ خرچ نہ کرے تو اسے بخل کہتے ہیں۔ بدترین بخل اللہ کا حق مارنا ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی شخص اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ بخیل اور کنجوس انسان اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے۔ بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مال کو ایک زہریلا خوفناک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا، انا مالکن و انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔
نیز بال گوندنے گدوانے والی پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے گئے جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ مسلمانوں، تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ جنت کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، اور زندگی کی مشکلات کیا ہیں؟ ناپسندیدہ کاموں سے خود کو روکنا اور خواہشات نفس کے خلاف چلنا، یہ نفس کے لیے بھاری کام ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آزمائشوں سے ہی نیکی اور صبر کی قوتوں کو جگایا جا سکتا ہے، اور نمبر 3 راہ میں آنے والی مشکلات برداشت کرنے سے ہی انسان قابل اعتماد بنتا ہے، اور نمبر 4 یہ کہ جتنا انسان حق کے راستے کی مشکلات برداشت کرتا ہے اتنا ہی وہ راستہ اسے عزیز ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ آزمائش ہر دعوت حق کی سنت ہے، اس سے دعوت دینے والے کی دعوت مضبوط ہو جاتی ہے۔ مقابلے کی وجہ سے ہی انسان کے اندر کی خفیہ قوتیں جاگتی ہیں، انسان ان کو نشو و نما دے سکتا ہے اور ان کو آرگنائز کر کے ایک راستے پر لگا سکتا ہے۔ نمبر 6 یہ کہ آزمائش سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کی، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے خوف سے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے یعنی صبر سے ہی مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور حق کے راستے میں گمراہی سے بچنے کے لیے یہ 2 ہتھیار جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیا عہد لیا تھا کہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کو نہیں چھپاؤ گے، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے کا کام پس پش ڈال دیا تھا، اور دنیا کے فائدوں کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ آیت نمبر 188 کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ میں پیچھے رہ جاتے تھے، اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو عذر بیان کرتے اور قسمیں کھا لیتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جن کو انہوں نے نہ کیا ہوتا، اور بعد میں چکنی چوپڑی باتوں سے اپنی بات بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبن
تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، پھر آپ ان کے لیے عذاب سے نجات پا جانے کا ہرگز گمان نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دی، وہ جھوٹ اور فریب کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات میری باری تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، مجھے فرمانے لگے، عائشہ میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ اب آپ کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں سے پانی لے کر ہلکا سا وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر جو رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز کے لیے بلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو روا دیکھ کر دریافت کیا، اے اللہ کے سچے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ مجھ پر آج رات یہ آیت اتری ہے، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب۔ افسوس ہے اس شخص پر جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور آخری 10 آیات۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے ہاں سمجھدار اور سیانے کون ہیں؟ جو ذکر الہی کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ سورہ النساء۔ سورہ النساء مدنی صورت ہے، 176 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے، نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر ہے۔ اس کا نام اس حوالے سے ہے کہ اس میں خواتین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ شان نزول اس کا ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور کثیر تعداد خواتین کی تھی جو بیوہ ہوئی تھی اور بچے یتیم ہوئے تھے، تو وراثت کے احکامات اور نکاح کے احکامات، یتیموں کے مسائل، یہ سارے مسائل اس سورہ میں بتائے گئے ہیں۔ 4 ہجری میں مدینہ سے بنی نذیر کا اخراج ہوا، اس کا ذکر ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر تیمم کے احکامات نازل ہوئے، وہ خطبہ بھی سورہ نساء میں ہے۔ قرآن میں کوئی سورت مردوں کے نام سے نہیں ہے، سورہ نساء عورتوں کے نام سے ہے، تو اس صورت میں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن حقوق نسواں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نسواں کے علمبردار ہیں۔ اسلام خواتین کے حقوق کا محافظ دین ہے۔ جس معاشرے میں خواتین کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اگر آج ہم چاہیں کہ معاشرے میں خواتین کو ان کا حق دیا جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی NGOs بنائی جائیں یا گلیوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کر بینرز لے کر وومن رائٹس کے نعرے لگائیں۔ اس کے لیے ضروری کام کیا ہے کہ جو ہے قرآن میں سورہ النساء کو پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ تاکہ مردوں کو خواتین کے حقوق کا چارٹر پتہ چلے۔ تو جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، سورہ نساء کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلائے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کیا کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ گھروں کی خوشحالی کے لیے خوف خدا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے جو گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا، ہمسایوں کا اور برادری کا تقوی ہے تو اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب گھر کے افراد کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوگا تو اس کا رویہ بالکل مختلف ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک خاتون اگر شوہر سے ڈرتی ہے تو وہ اپنے ساس سسر کی خدمت میں اتنی دیر تک ہی کرے گی جب تک کہ شوہر گھر میں ہوگا۔ جو ہی شوہر گھر سے نکلے گا اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ رویہ ایک بطور ساس کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو پھر ہی آپ کے رشتے قائم ہو سکتے ہیں نا، پھر آپ بہتر طریقے سے اپنے ازدواجی رشتے کو بہترین طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں گے، نہ کہ آپ معاشرے کو دیکھ کر ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو۔ یہ باہمی تفاخر، تکبر جو ہے، فخر جتانے والے رویوں کو نکالنا ہوگا، تبھی کامیاب گھرانے بنیں گے۔ آگے اللہ نے بتایا نفس واحدہ، کہ میں نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو پھر ازدواجی رشتے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آنے والی بہو کے دل میں تکبر ہوگا اپنی علم کا، اپنی ڈگری کا، اپنے وڈیرے باپ کی جائیداد کا اور اپنے جہیز کا، اور اسی طرح وہ اپنے گھر والوں سے پھر مل جل کر نہیں رہ سکتی، اور یہی رویہ اگر دوسری طرف ساس کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ اپنی ذات کا، تو پھر دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو تکبر کی نفی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایک دوسروں کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور میں نے کیا کیا ہے، تم کو ایک دوسرے کے ساتھ مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو زوج کہا ہے، دونوں ہم پلہ ہیں، وہ دونوں برابر ہیں، ایکویلٹی ہے۔ تو بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، دونوں ایک پیئر ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کو فرق بنایا ہے اس کے لیے کہ دائرہ، آدمی کا دائرہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ گھر کے باہر کے کام کاج کو دیکھتا ہے، اللہ نے اس کو مضبوط بنایا ہے، دھوپ چھاؤں گرمی سردی برداشت کرتا ہے، جسمانی اور اعصابی طور پر مضبوط بنایا ہے، جبکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور اور نرم و نازک بنایا ہے۔ تو دونوں کے دائرے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے، اپنے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ عورت اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے ساس سسر کا، ان کا خیال رکھے گی۔ تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے رحم کے رشتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو اہمیت دینی ہے۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت خطبہ نکاح میں بھی رکھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے، اور اس میں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی جو ہے اس کے لیے جو بہترین اصول ہیں وہ اس آیت میں بتائے گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ خطبہ نکاح میں خوف خدا کا ذکر کیا ہے، اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یہ تعلقات کیسے بگڑتے ہیں؟ کہ خود غرضی انسان کے اندر جب آتی ہے، وہ اپنا مفاد چاہتا ہے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، اور نمبر 2 کہ توقعات رکھنے سے کہ کوئی ہمارا کھانا کرے، کوئی فون کرے، کوئی گھر بلائے، کوئی ہمیں تحفے دے، کوئی خوشی اور غم کا خیال رکھے، یعنی کہ اپنے اوپر نہیں لاتے، دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں۔
خود اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے، خود کیئر لیس اپنا مظاہرہ کرتے ہیں، اور غلط شیئرنگ سے مثلا غیبتیں کرنے سے بھی تعلقات بگڑتے ہیں، اور گلے شکوے کرنے سے مثلا جب کبھی کوئی دوسرا کیئر کرے، ملاقات کے لیے آئے، تو یہ کہنا کہ آپ کو کیسے ہمارا خیال آ گیا، آنے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب آؤں تو پھر یہ اس طرح سے گلہ کرتا ہے۔ تو اس طرح والے جو رویے ہیں ان سے بچنا ہے۔ دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے نہیں بلایا تھا۔ غلط رسومات کے بندھنوں کی وجہ سے بھی تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ تعلقات میں بے حس نہیں بننا، کسی قسم کی اگر کسی کو ضرورت ہے تو ان کو جا کے شیئر کریں، دوسروں پہ ظلم نہ کریں، رشتہ داروں کے جذبات مجروح کرنے سے پرہیز کریں، رشتہ داروں کو محبت دیں، ان کا احترام کریں، ان کو اذیت سے بچائیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کسی کو مالی پریشانی ہے تو اس کو مالی پریشانی سے نکالیں، رشتہ داروں کے حقوق تلف نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ حضرت کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا رشتہ دار کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے دے، جو تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے تو اسے صلہ رحمی کر، جو تجھ سے ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر۔ جب تو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 38 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اس کی روزی میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ آپ نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے رقیب ہونے کا شعور دلایا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، انسانوں کے جوڑے بنائے اور مرد و عورت کو پھیلانے سے اپنے رقیب یعنی نگران ہونے کا شعور دلایا ہے کہ دیکھو جس نے پیدا کیا وہ پیدائش کے عمل پر نگران تھا، جس نے جوڑا بنایا وہ اس عمل پر نگران تھا، جس نے رشتہ داریاں بنائی ہیں وہ رشتوں کے بننے پر نگران تھا، اور جب کہ رشتہ داریاں وجود میں آ گئی ہیں تو کیا وہ تمہارے رشتے جوڑنے یا توڑنے پر تمہارا نگران نہیں ہوگا؟ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہ کان حوبا کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 گناہوں کو کبیرہ کہہ کر پکارا ہے، ایک قتل اولاد خطأ کبیرہ اور دوسرا یتیم کا مال کھانا حوبا کبیرہ۔ یتیم کا مال کھانا یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، تو صحابہ نے ان کا مال، ان کا کھانا پینا سب کچھ الگ کر دیا، کھانا پینا چولہا چوکا سب الگ کر دیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا، مسائل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کر کے آسانی کر دی۔ عربوں کے زیر کفالت کوئی یتیم بچی ہوتی تھی، اگر اس کا حسن اس کو پسند آتا تھا تو جبراً اس سے نکاح کر لیتا تھا اور اس کے مال کو جبراً مالک بن جاتا تھا، اور اگر اس کا حسن اس کو پسند نہیں بھی آتا تھا تو نہ خود اس سے نکاح کرتا تھا نہ کسی اور کو نکاح کرنے دیتا تھا تاکہ اس کا مال اس کے قبضے میں رہے۔ تو اس سے یہاں آگے منع کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ تو نکاح کے لیے مرد اور عورت کو پسند کا طریقہ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ جائز ہے۔ اسلام تنگ نظر دین نہیں ہے۔ اسلام میں مرد و عورت کے لیے پسند کی شادی کا جواز اس سے نکلتا ہے، ما طاب لکم، کہ جو عورتیں تم کو پسند ہیں۔ پسند کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ سب آزادی سے گھومیں پھریں، دوستیاں لگائیں۔ پسند کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے افراد آپس میں ملیں، بیٹھیں، پسند کریں، جب ان کو کوئی موضوع لگے، مناسب لگے کہ پھر لڑکا لڑکی کو سب کی موجودگی میں ملاقات کا موقع دے کر ان کی پسند کو پوچھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کیا تو انہوں نے آ کر آپ سے تذکرہ کیا، آپ نے سوال کیا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اگر تم اسے دیکھ لو تو یہ تمہارے نکاح کی باہمی موافقت کے لیے جائز ہے۔
پھر آگے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 یا 3 سے نکاح کر لو، تو اس سے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لوگ اسے تعدد ازواج کہتے ہیں، حالانکہ یہ تحدید ازواج ہے، ازواج کی حد ہے۔ عربوں میں کثیر نکاحوں کا رواج تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حکم ہے جو بہت زیادہ تنقید کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہے۔ اسلام اور قرآن کے احکامات افراد کے لیے نہیں، اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک سے زائد کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کوئی بیمار ہو، کمزور ہو، اپنے شوہر کی شہوانی ضروریات کو پورا نہ کر سکے، یا اس کے گھر کے کام کاج کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکتی ہو، یا کوئی بیوی بانجھ ہے اور شوہر کو اولاد کی خواہش ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہے تو عین ممکن ہے کہ جو معاشرے میں حالات تھے اس وقت کہ یتیم اور بیوہ زیادہ تھے، تو ان کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ معاشرے میں عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر ایک عورت مرد کے نکاح میں آ جائے تو معاشرے میں بہت سی بن بیائی عورتیں رہ جاتی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ حیا دار ہوتی ہیں کہ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن چاروں انگلیاں برابر بھی نہیں ہیں۔ کچھ اپنی جسمانی خواہشات کی رو میں بہہ کر معاشرے کے اندر بے حیائی، بدکاری، زناکاری کا طوفان بھی برپا کرتے ہیں۔ ایسی خواتین کو عقد نکاح میں حفاظت دینے کے لیے ایک سے زائد خواتین سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ حکیم ہے، اس کے احکامات میں حکمت ہے۔ اگر ہمیں حکمت سمجھ آ جائیں تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ نہ آئیں تو یاد رکھیے گا ناقص العقل ہم ہیں، رب تو حکیم ہے، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 بیویوں سے آزمایا گیا، اگر اس نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں تو ٹوٹل عدل ہے، اس کا نان، نفقہ، ٹائم، گھر، جیسے گاڑیاں ہیں اور بچوں کی ضروریات ہیں، تو دونوں کو برابر اس میں ایک جیسا ایکول رکھنا ہے۔ شریعت میں مردوں کو ایک سے زیادہ کی اجازت تو دی ہے، لیکن سختی کے ساتھ اس کو عدل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ حق مہر حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، اور حدیث میں اس کی تاکید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ مرد کے لیے دینا فرض ہے اور عورتوں کا حق ہے۔ جو شخص مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ حق مہر کیوں ہے؟ یہ مرد کی تربیت ہے، پہلے دن سے ہی کہ اس کو بیوی کا خرچہ اٹھانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، بیوی کا نان، نفقہ، اس کا حق مہر میں کیا ہونا ضروری ہے۔ حق مہر کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں سونا، چاندی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقدی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ یہاں سکھا رہے ہیں کہ کیسے اپنی بیوی کا نان نفقہ پورا کرنا ہے۔ مدینہ کا بہترین حق مہر حضرت سلیم کا حق مہر تھا۔ ابو طلحہ بن زید انصاری، حضرت سلیم بیوہ ہوئیں تو ابو طلحہ کے دل میں خواہش ہوئی، ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ آپ کافر تھے اور وہ مسلمان تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ اسلام نے قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں حق مہر میں اسلام قبول کرنے کا تحفہ دے دوں تو تم راضی ہو جاؤ گی؟ وہ مدینہ کی مالدار عورت تھی اور آپ بت پرست تھے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی بستی میں یہ سب سے بہترین حق مہر تھا۔ حق مہر لڑکے کی مالی استطاعت اور جیب کے مطابق ہوگا، اس کے شایان شان ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ جتنی آپ بڑھا دیں اور اس کو وہ دینے کا قابل ہی نہ ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہاں پہ ہم نکاح کی شرائط بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، ایجاب قبول ضروری ہے، اور ولی کی رضامندی، گواہوں کی موجودگی، خطبہ نکاح، حق مہر کی ادائیگی اور ولیمہ کا کرنا۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ یتیم کی کفالت کرنے والے کو سکھا رہے ہیں کہ ان کو ان کا مال نہ دیں، بلکہ کیا کریں ان کے ساتھ، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں، ان کو پہننے اور کھانے پینے کے لیے دیں، مگر ان کے لیے نیک ہدایت کریں، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ یہاں سے اب کچھ آیات جو بتائی جا رہی ہیں وراثت کے بارے میں احکامات ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے وارث کا، وارثہ، کسی چیز کا ایک سے دوسرے تک بغیر کسی وعدے کے منتقل ہونا۔ تارکہ اس مال کو کہتے ہیں جو میراث اس مال کو کہتے ہیں جو میت چھوڑ جائے۔ وراثت کے علم کو علم الفرائض یا علم المیراث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور علم الفرائض خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی اس کا علم دو۔ علم تین طرح کے ہیں، آپ نے فرمایا، ایک علم آیات محکمات کا علم ہے، یہ دوسرا سنت قائمہ کا علم، اور تیسرا انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم۔ مشرکین جو تھے وہ عورتوں کو وراثت سے محروم رکھتے تھے، صرف بڑے بیٹے کو وراثت دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو وراثت سے محروم رکھ دیا جاتا تھا۔ غزوہ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، چچا نے جبراً وراثت پر قبضہ کر لیا۔ بیوہ جب روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 2 کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، بیوہ اور یتیم۔ اور آپ نے فرمایا تھا، موبقات جو 7 بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہ ہیں ان سے بچو، اس میں شرک، جادو اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرنا، جس جان کو۔ تو یہ موبقات میں جو ایک یتیم کا مال کھانا ہے یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے ہیں۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں سے اولاد کے حصے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حکم ہے جس کی بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ خواتین اسلام کو بدگمان کیا جاتا ہے کہ مردوں کا حصہ دوہرا ہے اور عورتوں کا اکیرا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پر کوئی بھی معاشی بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ کفالت کرے یا وہ کام شام کرے اور خود بوجھ اپنا اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد پہ اللہ نے یہ اس معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا ہے کہ وہ اپنی ماں کو، بہن، بیٹی اور اپنی بیوی کو ان کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے۔ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ دنیا اس کا مطلب اور مرد کا کام ہے کہ وہ عورت کو سپورٹ کرے، اس کا فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے، اس کا دینا اس کا فرض ہے اور لینا عورت کا حق ہے۔ تو اسی حالت میں جب اس نے سارے حقوق نبھانے ہیں تو اس کو وراثت میں پھر دوہرا اللہ تعالیٰ نے دلوایا ہے کہ اس نے ماں اور بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو، سب کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا کیا ہے، اس کو گھر کی مہارانی بنا کر ہر قسم کی مالی کفالت سے
بچایا ہے۔ معاشرے کے دستور سے قرآن کو مت سمجھیں، اس کا بوجھ شریعت نے اس کے باپ بیٹا خاوند سے اٹھوایا ہے۔ اس کی کمائی سے اگر کوئی جبرن لیتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت سے کوئی جبرن کام کروائے کہ وہ اپنا خود کام کرے اور اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ وہ اپنی ذاتی اگر کوئی پراپرٹی آن کرتی ہے یا اگر وہ کسی کو اپنے کمائی میں سے کچھ دے دیتی ہے تو یہ اس کا اپنا بڑک پن ہے، اور اگر نہیں دیتی تو شریعت اس کو گناہ گار نہیں کرتی، وہ اپنے مردوں پہ احسان کرتی ہے دے کر۔ آج معاشرے میں بیٹیوں کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو بہت ڈھیر سا جہیز دے دیا تھا، اس لیے لہٰذا اب اس کو کوئی بھی مال میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا قانون بتا دیا ہے کہ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو سب کو حصہ دیا جائے گا۔ وہ ایک دفعہ جہیز دے کر اس کو اپنے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے لیے بوجھ کی گٹھری ہے، پھر وہ رسومات میں پھنستی چلی جاتی ہے۔ جب وہ مانگتی ہے تو اس کے عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ عورت کو جو دینا ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اس کے باپ نے، اس کے بیٹے نے، اس کے شوہر نے، سب پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ عورت کو اس مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ تو جہیز کی لعنت سے بچیں، اور جو اللہ نے طریقہ سکھایا ہے کہ اپنے مال میں سے، وراثت میں سے اس کو عورت کو حصہ ملے گا، اس کو اس کا حصہ، جائز حصہ دیا جائے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو اس کو ادا کیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ حصوں میں یہ فرق ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ کسی صنف کو دوسری صنف پر فضیلت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر میت کا بیٹا نہ ہو تو میراث کی تقسیم کون سی صورتوں میں ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 کہ ایک بیٹی، اور نمبر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں۔ اور اگر میت کی وارث صرف ایک لڑکی ہے تو اس کا آدھا ترکہ ہوگا۔ میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کا ترکے میں 2/3 2/3 ان کو ملے گا۔ 2 بیٹیوں کے 2/3 حصے کی کیا دلیل ہے کہ کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ صورت نساء کی آیت نمبر 176 میں فرمایا گیا ہے کہ پھر اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ جب 2 بہنیں 2/3 مال کی حصہ دار بنائی گئیں تو بیٹیاں بہنوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ جیسے 2 سے زائد بہنوں کے معاملے کو 2 سے زائد بیٹیوں کی طرح سمجھ کر انہیں 2/3 مال کا حصہ دیا گیا ہے۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے تو ان کے بھائی نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا تھا۔ سعد کی 2 بیٹیاں تھیں، ان سے 2/3 مال سعد کی بیٹیوں کو دلوایا گیا تھا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ 1/6۔ اگر میت صاحب اولاد نہ ہو، والدین ہی وارث ہوں تو ان کا حصہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ باپ کے لیے 2/3 حصہ ہے اور ماں کے لیے 1/3۔ اگر میت صاحب اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن ہوں تو والدین کا حصہ کتنا ہوگا؟ ماں کے لیے 1/6 حصہ، باپ کے لیے 1/3 حصہ، اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ میراث میں والدین کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ میت صاحب اولاد ہو اور اس کے والدین ہوں تو ان کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ میت کی اولاد، بھائی بہن، شوہر، بیوی نہ ہوں تو والدہ کے لیے 1/3 اور والد کے لیے 2/3 حصہ ہے۔
میت کے اولاد نہ ہو لیکن والدین اور بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے 1/6 حصہ اور باقی والد کا ہوگا۔ میت کی اولاد نہ ہو، والدین ہوں اور شوہر یا بیوی ہو تو شوہر کا نصف، بیوی کا 1/4 اور والدہ کا 1/3 حصہ۔ ماں کے بعد جو بچے گا وہ والد کا ہے۔ ماں باپ کے حصے کی کیا صورتیں ہیں؟ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اگر اولاد ایک بیٹی ہو تو کل مال کے 6 حصوں میں سے آدھا مال بیٹی کا، یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے، 1 سدس ماں کا اور 1 سدس باپ کا، اور 1 سدس باپ کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھی باپ کو دیا جائے گا، پہلا سدس باپ ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا اس کے عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی 2 حصے باپ کو عصبہ کے طور پر ملیں گے۔ اگر مرنے والے مرد کی بیوی یا بیوی کا شوہر زندہ ہے تو بیوی یا شوہر کا حصہ نکال کر باقی مال میں سے ماں کے لیے تیسرا حصہ ثلث اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی بھی زندہ ہوں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا اور باپ کو 5/6 باپ کو ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ مرنے والے کے بہن بھائیوں کے حصے دار ہونے کے لیے کیا سگا ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بھائی بہن چاہے ایک ماں باپ سے ہوں یعنی عینی، یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں یعنی الاتی، بہن بھائی ہوں یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بہن بھائی، سب حصے دار ہوں گے۔ اگر ماں باپ حیات نہیں ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں بہن بھائی حقدار نہیں ہو سکتے۔ اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر 2 بھائی ہوں تو اس صورت میں ماں کا کتنا حصہ ہوگا؟ ایسی صورت میں ماں کا تیسرا حصہ برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ میراث میں سے حصے کب نکالے جائیں گے؟ جب میت کی وصیت پوری کر دی جائے، جب اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ وصیت کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ میت پر قرض ہونا ضروری نہیں جبکہ وصیت ضروری ہے۔ حکم کے اعتبار سے اجماع ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت بعد میں پوری کی جائے گی، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ قرض میں ایک تیسرے شخص کے حقوق کا سوال ہوتا ہے، اس لیے میت کے مال میں سے اس کی ادائیگی لازم ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ میت کا مال موجود ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر آپ شہید ہو جائیں جبکہ آپ مشکلات پر صبر کر رہے ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں، بھاگ نہ رہے ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات دہرائی اور مزید فرمایا سوائے قرض کے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے۔ وصیت کے بارے میں اصول کیا ہے کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، ترکے کے 1/3 حصے میں سے وصیت کی جائے گی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وراثت کے حوالے سے غلط فہمی کی وضاحت کی گئی ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون تمہارے لیے مفید اور کون مفید تر ہے، اصل مسئلہ دین، قانون اور شریعت کا ہے۔ جو حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ماں باپ کو بھی پیدا کیا اور اولاد کو بھی، اس نے دولت دی ہے، فرائض عائد کرنے والا بھی وہی ہے، وہ سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تمام افراد خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہو جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان جذبات سے مغلوب ہو کر کبھی والدین کو اولاد کے مقابلے میں ترجیح دیں اور کبھی والدین کے مقابلے میں اولاد کو، اور کبھی کسی دوسرے کے مقابلے میں ترجیح ہی نہ دے سکیں۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو اسے ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر بے اولاد ہوں، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال پر وصیت کرنا چاہتا ہے
اس کو چاہیے کہ 3 دن 3 رات اس حال میں نہ گزریں کہ وہ وصیت اس کے پاس موجود لکھی ہوئی ہو۔ وصیت کو کیوں لکھا جانا چاہیے؟ ہر شخص کے ارد گرد ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں جو وصیت کے لائق ہیں۔ اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حق رکھا جا سکتا ہے، جیسے کوئی غریب پھپھو ہے، آپ کا پوتا ہے، یا کوئی غریب اور بہن بھائی ہے یا رشتہ دار ہے تو جن کو وراثت میں جن کا حق نہیں ہے، ان کے لیے آپ اپنی وصیت میں سے لکھ کے جا سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہوں، اس کا حصہ اس کے بہن بھائیوں کو جاتا ہے۔ بھائی بہن 3 قسموں کے ہوتے ہیں، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا، ایک سگے، ایک ماں شریک اور ایک باپ شریک۔ جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہے اسے ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ 1/3 مال پر وصیت کی اجازت ہے، کیونکہ مال اس نے کمایا، اس کی ملکیت ہے، تو اس کا اختیار ہے کہ اسے جہاں چاہے وہ خرچ کرے۔ اللہ آگے بار بار کہہ رہے ہیں کہ وراثت کے ترکے کو تقسیم کرنے سے پہلے کیا کرو کہ قرض ادا کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں میت کسی وفات کے موقع پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے آپ قرض کا سوال کرتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی واجب الادا قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہوتا تو وراثت کے مال سے دیا جاتا تھا، اگر مال اس میں نہیں ہوتا تھا تو وارثوں سے کہا جاتا تھا، اگر وارث نہیں دیتے تھے تو رشتہ داروں سے کہا جاتا تھا، اگر رشتہ دار بھی نہیں دیتے تو مسلمان قرابہ داروں سے کہا جاتا تھا کہ اس کا قرض دے دو۔ اگر کوئی بھی قرض نہیں دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ اپنی بجائے کسی اور کو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مقرر کرتے تھے۔ تو قرض میت کے مال میں سے سب سے پہلے نکالا جائے گا۔ وصیت وا، صاد اور یا سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے لیے دیا گیا خیر خواہی کا مشورہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ کہ ان کی ایک بچی تھی، وہ خود بہت بیمار ہو گئے تھے، قریب المرگ ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے وصیت کے بارے میں سوال کیا کہ میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو کم کر دو۔ کہا میں 2/3 کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے پھر منع فرمایا۔ انہوں نے کہا میں اپنے 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر تم چاہو، لیکن اگر گھٹا دو تو بہتر ہے۔ گویا ایک شخص کو اپنے مال پر 1/3 مال پر وصیت کا اختیار ہے اور اس پر اجازت ہے۔ یہ اجازت کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مال جو ہے وہ خود کمایا ہے، تو اس کی وہ ملکیت ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جہاں حدود اللہ کے الفاظ آتے ہیں وہ گناہ کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وارث کو والدین زیادہ دے جائیں، وصیت میں اس کو مال تو زیادہ مل جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اس کے بہن بھائی حسد، کینہ اور بغض کا شکار ہو جائیں گے، اس کو رشتوں کی محبت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو جو اللہ نے ڈویژن کی ہے اس کو ہی کرنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔